اس کے خاوند نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ میں نے اتنے اس دن طلاق دی تھی. میں کیٹیگورکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے. میں یہ بات بڑے کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشریٰ بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، پاکستان کی گٹر صحافت، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا عمران خان اور بشریٰ بیگم کے درمیان کہ طلاق کی کوششیں ہو رہی ہے، کوششیں کروائی جا رہی ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور عمر ایوب صاحب کو جب اس کے والد صاحب کا جنازہ تھا تو اس سے گرفتار کرنے کی کوشش کی. اتنی گھٹیا ایڈمنسٹریشن، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آج. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 2 کلپ سنے. خواجہ آصف نے 1 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا، 1 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کے خاوند کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. اب خواجہ آصف کو یہ کیسے پتہ تھا کہ اس کے خاوند نے یہ انٹرویو دینا ہے یا اس کا اسٹیٹمنٹ آ گیا یا اس کا انٹرویو آ رہا ہے؟ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی ننگی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا شروع سے کردار کشی ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ یہ جب بھی سیاست میں نہیں جیت سکتے تو یہ پھر اس طرح کردار کشی کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا عثمان ڈار کی 80 سالہ والدہ کو پولیس والوں نے کیمرے کے سامنے ریپ کی دھمکی دی اور وہ خواجہ آصف کے حلقے سے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یا اس کی بیوی کی کردار کشی کرنا. انہوں نے شروع سے کام ان کا مین یہی ہے کہ یہ کردار کشی کے اوپر لگ جاتے ہیں اور کردار کشی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو انٹرویو ہوا ہے، یہ انٹرویو ایسا تھا کہ جو یہ کیا جا سکتا. صحافی تو وہ میک اپ زدہ اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن وہ صحافی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ صحافیوں کا کام نہیں ہوتا اس طرح کی انٹرویوز کرنا. ایک آدمی ہے، وہ گرفتار ہے، وہ کیسے وہاں سے نکل کے کون سے قانون کے تحت وہ نکل کے وہ انٹرویو دے رہا ہے؟ اور وہ اپنی بیوی جو 7-8 مہینے پہلے جو کچھ ہوا تھا کہ جناب وہ گھر میں آتا تھا، میں خاموش ہو جاتا تھا، میں اسے غصہ کرتا تھا، میری بات نہیں سنتی تھی، میرا فون نہیں اٹھاتی تھی، نوکر سے میں کہتا تھا کہ آپ فون لے جاؤ میری بات کراؤ. وہ جی عمران خان صاحب آئے ہوئے ہیں، تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی کہ آپ آج جو ہے نا 7 مہینے بعد آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اور نیشنل میڈیا پہ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ جی 3 مہینے یا 8 مہینے پہلے ایسا کچھ ہوتا رہا. یہ کام تو اس وقت کا تھا کہ آپ اس وقت ایکشن لیتے اس چیز پہ، لیکن اس وقت کیونکہ آپ نے ایکشن نہیں لیا. ابھی 7 مہینے کے بعد آپ کو گرفتار ہوئے، مہینہ 1.5 ہوا اور آپ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کر طوطی کی طرح بولنا شروع ہو گئے. تو پہلے کہاں تھے آپ؟ پہلے آپ کہتے جی بڑی پاک دامن خاتون ہیں، اس کی طرح وہ خواتین نہیں ہیں. پھر 7 مہینے کے بعد آپ آ کے اسی کی کردار کے اوپر آپ کیچڑ اچھالتے ہو. تو کہاں سے آپ بہادر ہو گئے یا کہاں سے آپ اتنے قابل ہو گئے کہ آپ کی بات کو لوگ یقین کریں؟ کوئی بھی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. اور صحافت کا تو ویسے بھی جمہوریت کا جنازہ تھا، تو اب صحافت کے بھی جنازہ ہے تو ذرا دھوم سے نکلے. تو اسی لیے صحافت تو یہ ہے نہیں. لیکن بہرحال اس ملک میں بدقسمتی سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی حلقے ہیں، جو بھی اس کے پیچھے کار فرمایا، وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ آج سے 10 سال 5 سال بعد یہ اندازہ ہوگا کہ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا کل کو جب عمران خان کی حکومت آئے گی یا وہ حالات بدلیں گے یا وہ پاور میں آئیں گے تو پھر بھی اسی طرح لوگوں کے انٹرویوز ہونا شروع ہو جائیں گے کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے اور بتائیں گے جناب کس کا انٹرویو کرنا ہے، جناب آپ کی بیوی سے اس کے تعلقات کیسے تھے اور وہ کیسے تعلقات بننا شروع ہوئے. تو یہ نیشنل میڈیا پہ کرنے والی باتیں ہیں. ایک آدمی کی پرسنل لائف ہوتی ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ اس کے پرسنل ہوتے ہیں. آپ اس کو لے آ کے نیشنل میڈیا کی زینت بنائیں اور پھر آپ اس کے اوپر بڑا فخر کریں. آپ دیکھیں کہ 1 مہینہ پہلے خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ ہے. آخر کو خواجہ آصف کو اس چیز کا اندازہ تھا یا اس کو پتہ تھا تو اس نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. ورنہ خواجہ ہمیں کیوں نہیں پتہ تھا، عام آدمی کو کیوں نہیں پتہ تھا؟ کیونکہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، اسی کے پیچھے، یہ سارے اسی کے پیچھے ہیں. اسی لیے ان کو اندازہ ہوتا ہے اور ان کو یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ بندہ کون سی بات کرنے جا رہا ہے. تو بہرحال عمران خان کا جو کیس ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے لیے یہ گواہان ڈھونڈے جا رہے ہیں. اب اس کے ساری کرپشن معاف ہو جائے گی. اب یہ دودھ کا دھلا ہو جائے گا. ایک پریس کانفرنس کرنے یا اپنی بیوی یا عمران خان کی زندگی میں کچڑ اچھالنے کے بعد یہ بالکل پاک دامن ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں بہرحال کہ یہ کہاں تک کہانی جاتی ہے. صابر شاکر صاحب کی خبر ہے کہ اس کی کوشش مین یہی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بیگم کی طلاق کروائی جائے. کیونکہ عمران خان صاحب سے باقی تو وہ سارے بدلے لینے کے چکروں میں ہیں لیکن وہ اس کو توڑ نہیں سکے. تو یہ آخری حربہ بچا ہے اس کو توڑنے کے لیے.
تو اس سے بھی یہ دریغ نہیں کریں گے، ایسا کمینہ دشمن ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال عمر ایوب صاحب کے والد صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے، اور ان کے جنازے سے عمر ایوب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ روپوش تھے۔ جب اس کا والد فوت ہوا تو اس کے بعد جنازے میں وہ جب آئے تو اس کو وہاں سے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تو مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی لوگوں نے پولیس والوں کو سمجھایا کہ اتنا کراؤڈ ہے، اتنے لوگ ہیں، اور اس میں آپ جنازے سے گرفتار کر رہے ہیں، کوئی روایات بھی ہوتی ہے، کوئی کسی لحاظ پہ ہوتا ہے، تو آپ اگر اس جنازے سے کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو اس دوران جب پولیس والوں نے بہرحال کوشش پھر بھی کی، لیکن اس کے بعد جب پولیس والے اپنی اسٹریٹجی ترتیب دے رہے تھے تو اس دوران عمر ایوب صاحب کو جنازے کے بعد کسی پرائیویٹ گاڑی میں نکال کے اور کسی نامعلوم مقام پہ چلے گئے وہ، تو پولیس والے وہاں دیکھتے رہ گئے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔